جب ہم گھر سے پیسہ کمانے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ پرانی چیزیں بیچنا یا کوئی تھکا دینے والا سائیڈ ہسل؟ نہیں، اب ذرا دوبارہ سوچئے۔ آج ہم ایسی طاقتور مشینوں کی دنیا میں جا رہے ہیں جو آپ کے گیراج سے ایک حقیقی کاروبار شروع کر سکتی ہیں۔ بالکل، اور یہی تو اصل راز ہے۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو بڑے پیمانے پر پیداوار کی طاقت کو انفرادی کاروباری افراد کے ہاتھوں میں دی رہی ہے، اور آج ہم اسی چھپے ہوئے خزانے سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں پہ بات کرنے والے ہیں۔ ہم مائکرو فیکٹری کے انقلاب سے شروعات کریں گے، پھر پرسنلائزیشن یعنی اپنی مرضی کی چیزیں بنانے، آرٹسن فوڈ اور ہائی ٹیک سروسز جیسے منافع بخش شعبوں میں گہرائی تک جائیں گے۔ آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں جو خاص اسی کے لیے بنی ہوں۔ یہ صرف ایک ٹرینڈ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ اپرچونٹی ہے، اور ایک مائکرو فیکٹری کے ساتھ اس کسٹمائزیشن کی خواہش سے براہ راست فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، بڑی بڑی کمپنیاں تو ہزاروں کی تعداد میں ایک جیسی چیزیں بناتی ہیں، لیکن ایک مائکرو فیکٹری وہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک وقت میں صرف ایک بالکل یونیک چیز بنائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کسٹمرز تک پہنچ سکتے ہیں جنہیں بڑی کمپنیاں بالکل نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اور یہاں سے اصل جادو شروع ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک سادہ سی ٹوپی جس کی قیمت شاید $5 ہو، اس پر ایک کسٹم ڈیزائن کڑھائی کریں اور بوم، اس کی قیمت فوراً آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے پرسنلائزیشن کی طاقت۔ سوچے ذرا، صرف ایک ٹوپی پر $20 کا سیدھا سیدھا منافع۔ اگر دن میں صرف 10 ٹوپیاں بھی فروخت ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ ایک چھوٹا سا ٹچ ہے، لیکن اس سے کتنا بڑا مالی فرق پڑ سکتا ہے۔ اور یہ کہانی صرف ٹوپیوں تک محدود نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آٹومیٹڈ ساک نٹنگ مشینز ہیں۔ ان سے آپ لوکل سپورٹس ٹیمز یا کمپنیوں کے لیے ان کے لوگو والی کسٹم جرابیں بنا سکتے ہیں۔ یہاں بھی مٹیریل کی لاگت بہت کم اور منافع بہت زیادہ۔ چلیں اب ایک بالکل الگ دنیا کی طرف چلتے ہیں، کھانے کی دنیا۔ لوگ آج کل لوکل، صحت مند اور ہاتھ سے بنی چیزوں کے لیے ایکسٹرا پیسے دینے کو تیار ہیں، اور صحیح مشین کے ساتھ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا بہت آسان ہے۔ اس ٹیبل پر ایک نظر ڈالیں۔ صرف $3 کے بیجوں سے آپ سوچیں $25 تک کا تیل نکال سکتے ہیں، اور سب سے اچھی بات، جو مٹیریل بچ جاتا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اسے جانوروں کی خوراک کے طور پر بیچ کر ایکسٹرا پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ مطلب ویسٹ بالکل زیرو اور پروڈکٹ ایک دم پریمیم۔ اور گمی کینڈی کا بزنس تو آج کل عروج پر ہے، خاص طور پر جب ان میں وائٹامنز یا CBD جیسی چیزیں شامل کی جائیں۔ یہ پروسیس اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ فلیورز مکس کرتے ہیں، وائٹامنز ایڈ کرتے ہیں، اور مشین انہیں کسٹم شیپس میں ڈھال دیتی ہے۔ سیدھا سیدھا ایک ہائی پروفٹ بزنس۔ اچھا، اب ایک اور اینگل سے سوچتے ہیں، کیا ہو اگر آپ عام کسٹمرز کو بیچنے کے بجائے دوسرے بزنسز کو سپلائی کریں؟ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس پر اکثر لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ آپ وہ لنک بن سکتے ہیں جو دوسرے چھوٹے بزنسز کو کامیابی کے لیے چاہیے۔ ای کامرس کی دنیا کا سوچئے، ہر کوئی اپنی پروڈکٹس بھیجنے کے لیے ڈبوں کا استعمال کرتا ہے نا؟ تو ایک باکس بنانے والی مشین کے ساتھ آپ دوسرے آن لائن سیلرز کے لیے بالکل ان کے سائز کے مطابق ڈبے بنا سکتے ہیں۔ اس سے ان کی شپنگ کاسٹ کم ہوتی ہے اور آپ کے لیے ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک باٹل مولڈنگ مشین، یہ ان چھوٹے چھوٹے ڈرنکس یا کاسمیٹک برانڈز کے لیے زبردست ہے جنہیں کم تعداد میں کسٹم بوتلوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بڑی کمپنیوں کے منیمم آرڈر پورا نہیں کر سکتے۔ اوکے، اب آتے ہیں کچھ واقعی دلچسپ چیزوں کی طرف۔ کچھ ایسی مشینیں جو سیدھی سائنس فکشن فلموں سے نکلی لگتی ہیں، لیکن اب یہ گھر سے کام کرنے والوں کے لیے بھی دستیاب ہیں، اور ان میں منافع عقل سے باہر ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر آپ سالوں پرانی زنگ کو پلک جھپکتے میں غائب کر دیں؟ یہ سوال ایک حقیقی ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ایک انتہائی منافع بخش سروس بزنس کی بنیاد بن سکتی ہے۔ ایک فائبر لیزر رسٹ ریموول مشین بالکل یہی کرتی ہے۔ یہ لیزر کا استعمال کر کے کسی بھی سطح سے زنگ کو صاف کر دیتی ہے، بنا کسی کیمیکل کے، بنا کسی گندگی کے۔ اس کی ڈیمانڈ گاڑیوں کی ریسٹوریشن، انڈسٹریل مینٹیننس اور کشتیوں کی مرمت میں بہت زیادہ ہے۔ اس چارٹ کو دیکھیں، ایک روبوٹ ڈاگ کی ون ٹائم کاسٹ ایک انسانی گارڈ کی سالانہ تنخواہ سے کہیں کم ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان روبوٹ سے سیکیورٹی پٹرول سروسز دی جا سکتی ہیں، ویئر ہاؤسز کے لیے، کنسٹرکشن سائٹس کے لیے۔ یہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی کمپنیوں کے مقابلے میں ایک سستی اور بہت ہی یونیک آفر ہے۔ اور ایونٹس کی بات کریں تو اے آئی فوٹو بوتھ ایک اور ہائی ٹیک ہائی مارجن بزنس ہے۔ یہ مہمانوں کو اے آئی کی مدد سے سپر ہیروز یا رینیسا پینٹنگز میں بدل دیتا ہے۔ لوگ اس تجربے کے لیے خوشی خوشی پے کرتے ہیں۔ تو ہم نے بہت سی الگ الگ مشینوں اور آئیڈیاز پر بات کی۔ اب ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس پورے مائکرو فیکٹری انقلاب کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ایک مائکرو فیکٹری شروع کرنا اب پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اس سے آپ کو لچک ملتی ہے، کم لاگت میں زیادہ منافع ملتا ہے، اور ایسی مارکیٹس تک رسائی ملتی ہے جہاں بڑی کمپنیاں جا ہی نہیں سکتی۔ اور آخر میں یہ سوال سب کے لیے ہے، یہ مشینیں صرف ٹولز نہیں ہیں، یہ مواقع ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایک اچھا آئیڈیا اور صحیح ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی بھی اپنے گھر سے ایک اصل منافع بخش کاروبار کھڑا کر سکتا ہے۔ تو آپ کا موقع کہاں چھپا ہے؟ کیا ہو اگر صدیوں پرانا صنعتی انقلاب جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا، اب سکڑ کر کچن کی ایک میز پر آ گیا ہو؟ بڑی چمنیوں، دھوئیں کے بادلوں اور کروڑوں کی سرمایہ کاری کا دور اب واقعی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ بالکل، اور آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ کیسے ایک عام کمرے میں رکھی چھوٹی سی مشین ایمیزون جیسی بڑی کمپنیوں کو مات دے رہی ہے۔ صحیح۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے کا موضوع دراصل یوٹیوب چینل بزنس کوٹیکس کی ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے 2025 میں گھر سے شروع کی جانے والی اسی چھوٹی کاروباری مشینیں۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو سیکھنے کے شوقین ہیں اور معلومات کے سمندر میں غرق ہوئے بغیر بس فوری طور پر کام کی باتیں جاننا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اچھا، تو آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم محض 3D پرنٹر سے پلاسٹک کے کھلونے بنانے کی بات نہیں کر رہے۔ ہاں، وہ تو بہت عام ہو گیا ہے۔ جی، بلکہ یہ کمرشل گریڈ مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے۔ ماضی میں فیکٹری لگانے کے لیے بھاری میکینیکل گیئرز، بڑی موٹروں اور بہت وسیع جگہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ بڑی بڑی مشینیں ہوتی تھیں۔ بالکل، لیکن اب سمارٹ فونز اور الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہونے والی مائکرو چپس اور سمارٹ سینسرز نے ان مشینوں کا دماغ اتنا چھوٹا اور سستا کر دیا ہے کہ یہ ایک عام ڈیسک پر بھی آ سکتی ہے۔ ارے واہ! ٹیکنالوجی کی اس منتقلی نے مینوفیکچرنگ کو چند سرمایہ داروں کے قبضے سے نکال کر عام لوگوں کی پہنچ میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ان مشینوں کی طرف چلتے ہیں جو دیکھنے میں تو کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتی ہیں، لیکن اب حقیقت میں لوگوں کے گراج تک پہنچ چکی ہیں۔ ہاں، وہ فائبر لیزر والی مشین ہے نا؟ بالکل، سب سے پہلی مثال فائبر لیزر رسٹ ریموول مشین کی ہے۔ ذرا ایک منظر ذہن میں لائیں۔ کسی شخص کے ہاتھ میں ایک لیزر گن ہے، وہ اسے ایک انتہائی زنگ آلود اور پرانے لوہے کے ٹکڑے پر پھیرتا ہے اور دہائیوں پرانا زنگ سیکنڈوں میں کسی جادو کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ اور کوئی کچرا بھی پیدا نہیں ہوتا، کوئی دھول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، کوئی دھول نہیں، صرف ایک تیز روشنی اور لوہا بالکل نیا ہو جاتا ہے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی قیمت 6,000 سے $16,800 کے درمیان ہے، اور کار ریسٹوریشن والے اس کام کے لیے فی گھنٹہ $40 سے $80 تک ادا کرتے ہیں۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مشین کام کیسے کرتی ہے۔ روایتی طور پر زنگ ہٹانے کے لیے سینڈ بلاسٹنگ یا خطرناک کیمیکلز کا استعمال ہوتا تھا، جو کہ ایک کافی طویل اور گندا عمل ہے۔ بالکل، اور خطرناک بھی۔ جی، لیکن فائبر لیزر ایک خاص اصول پر کام کرتی ہے جسے لیزر ایبلیشن کہتے ہیں۔ لیزر ایبلیشن؟ ہاں، زنگ اور گندگی لیزر کی مخصوص ویو لینتھ کو جذب کر کے بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جبکہ نیچے موجود صاف دھات اس روشنی کو منعکس کر دیتی ہے۔ تو اس سے دھات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا؟ بالکل، ذرا بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور معاشی لحاظ سے دیکھیں تو ان مشینوں کے ذریعے صرف سروس نہیں بیچی جا رہی، بلکہ ایک تجربہ اور حیرت کا عنصر بیچا جا رہا ہے۔ ہاں، واو فیکٹر۔ جی، جب گاہک دیکھتا ہے کہ لیزر سے زنگ سیکنڈوں میں غائب ہو رہا ہے تو وہ اس حیرت انگیز عمل کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے، اور یہ مارکیٹنگ کا سب سے طاقتور ہتھیار بن جاتا ہے۔
صحیح. اور حیرت کی اس عنصر کی ایک اور شاندار مثال وہ AI فوٹو بوتھ بھی ہے. او ہاں، وہ بہت کمال کی چیز ہے. مطلب یہ پرانے زمانے کا فوٹو کیبن نہیں رہا جہاں سے پاسپورٹ سائز تصویریں نکلتی تھیں. اب کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کلاؤڈ پر چلنے والے سافٹ ویئر کی مدد سے چند سیکنڈوں میں وہ خود کو کسی سپر ہیرو یا کسی پرانی پینٹنگ کے کردار میں تبدیل دیکھ سکتا ہے. اور اس کی کل سرمایہ کاری صرف $2,000 سے $3,000 کے درمیان ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایونٹس میں اس تجربے کے لیے $500 سے $1,500 فی ایونٹ تک کمائے جا سکتے ہیں. دیکھیں، اس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا کردار بہت اہم ہے. مشین بذات خود صرف ایک کیمرہ اور اسکرین ہوتی ہے. اچھا، تو پروسیسنگ کہاں ہوتی ہے؟ تصویر کا سارا بھاری تجزیہ اور AI پروسیسنگ کلاؤڈ پر موجود طاقتور سرورز پر ہو رہی ہوتی ہے. اب سمجھ آئی. یہی وجہ ہے کہ مشین کی اپنی قیمت اتنی کم ہے. یہ ہارڈ ویئر کا نہیں، دراصل سافٹ ویئر اور انٹرنیٹ کی رفتار کا کمال ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس فہرست میں ایک چیز ایسی ہے جو واقعی کچھ سوالات کھڑے کرتی ہے. وہ کون سی؟ وہ ہے AI روبوٹ ڈاگ. ذرائع کے مطابق یونٹری گو2 کے ماڈلز، جن میں ایئر ماڈل $1,600 اور پرو ماڈل $2,800 کا ہے، اب کیمروں اور سینسرز کے ساتھ سیکیورٹی پیٹرولنگ کے لیے دستیاب ہیں. جی بالکل. لیکن مجھے یہ روبوٹ کتے والی بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی. کوئی کمپنی ایک مشین پر سیکیورٹی کے لیے کیوں بھروسہ کرے گی؟ ایک کتا یا انسان تو کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا زیادہ بہتر اور فوری فیصلہ کر سکتا ہے نا؟ ہاں، آپ کی بات میں وزن ہے. اور پھر بیٹری لائف اور تکنیکی خرابی کا خطرہ بھی تو اپنی جگہ موجود ہے. تو کیا واقعی یہ سیکیورٹی کا کوئی سنجیدہ متبادل ہے؟ میں تو یہی سوچ رہی تھی. دیکھیں، یہ ایک بہت جائز تنقید ہے. خالصاً سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو شاید ایک تربیت یافتہ گارڈ آج بھی زیادہ مؤثر ہو. تو پھر لوگ اسے کیوں خریدیں گے؟ یہاں کھیل کچھ اور ہے. یہ روبوٹ کتا دراصل سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ایک چلتا پھرتا بل بورڈ بھی ہے. چلتا پھرتا بل بورڈ؟ وہ کیسے؟ کسی بھی مقامی سیکیورٹی کمپنی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مارکیٹ میں نمایاں ہونا ہوتا ہے. صحیح. اگر ایک کمپنی روایتی گارڈز کے ساتھ ایک روبوٹ کتے کو کسی مال یا فیکٹری میں پیٹرولنگ پہ لگا دے تو وہاں سے گزرنے والا ہر شخص اسے مڑ کر دیکھے گا، ہے نا؟ اس کی ویڈیو بنائے گا. اور وہ ویڈیوز وائرل ہو جائیں گی؟ بالکل. یہ اس کمپنی کو علاقے کی سب سے جدید اور ہائی ٹیک ایجنسی کے طور پر مشہور کر دے گا. تو یہ مشین سیکیورٹی سے زیادہ پبلک ریلیشنز کا کام کر رہی ہے. اچھا، یہ سائنس فکشن مشینیں حیرت تو پیدا کرتی ہیں اور شاید PR کے لیے بہتر بھی ہیں، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم ان مشینوں کی طرف آتے ہیں جو روزمرہ کے استعمال کی عام اشیاء کو انتہائی خاص بنا دیتی ہیں. جی ہاں، کسٹمائزیشن. بالکل، کیونکہ اصل معاشی طاقت تب پیدا ہوتی ہے جب یہ جدید ٹیکنالوجی ایک عام انسان کی شناخت سے جڑتی ہے. آج کل لوگ ہر چیز پر اپنا نام یا اپنی کمپنی کا لوگو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ درمیانے درجے کی مارکیٹ کا وہ خلا ہے جسے بڑی کمپنیاں نظر انداز کر دیتی ہیں. بڑی کمپنیوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا. جی، بڑی فیکٹریاں اکانومیز آف اسکیل پر کام کرتی ہیں. ان کے لیے ایک مشین کو روک کر اس کا ڈیزائن بدل کر صرف 50 یا 100 چیزیں بنانا معاشی طور پر تباہ کن ہوتا ہے. صحیح.